جو راولاکوٹ کے لوگ ہیں ان کی شناخت ان سے نہیں چھینی جا سکتی، کیونکہ انہیں اس شناخت پہ فخر ہے۔ آزاد کشمیر جسے ایک مثالی خطہ کہا جاتا تھا، جو بھی معاملات ہیں ان کو گفت و شنید کے ذریعے حل کریں۔ جو دوحہ میں مذاکرات ہیں ان کے دو نکات ہوں گے، امریکہ سے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر جو ہے وہ بھی ان میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں، بلکہ جو ہے وہ تصادم جس کا خطرہ تھا وہ ہو گیا۔ جب تک کہ دونوں فریقین میں مکمل طور پر اتفاق نہیں ہوتا، اس وقت تک پاکستان کا رول برقرار رہے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں عالیہ شبیر۔ آج کے میرے اسپیشل گیسٹ ہیں اور ویٹرن ہیں اپنی فیلڈ میں، انٹرنیشنل افیئر کے ایکسپرٹ ہیں، پاکستان کو پوری دنیا میں ریپرزینٹ کر چکے ہیں، اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب اور سفیر جنیوا اور نیو یارک رہ چکے ہیں، چین اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں، سابق صدر آزاد جموں و کشمیر ہیں۔ ویری امپورٹنٹ گیسٹ اور سبجیکٹ بھی ہمارا بہت ہی انہی سے ریلیٹڈ خاص ہے۔ ہمارے ساتھ ہے سردار مسعود خان صاحب۔ سردار صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می۔ آغاز کرتے ہیں ایران امریکہ ڈیل کے ساتھ ہی کہ ایران امریکہ پیس ڈیل ہو چکی ہے، ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد امریکہ کی جانب سے ایران پر حملہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، جو حملہ اس کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے، لیکن جو مفاہمتی یادداشت ہوئی تھی اور اس کے بعد جو لیک لسن میں مذاکرات ہوئے تھے، اس کی وجہ سے سمت طے ہو گئی تھی، سمت سیدھی نظر آ رہی تھی۔ لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ آبنائے ہرموز کا ایسا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں فریقین جو ہے متفق نہیں ہیں، اور ان کی جو آراء ہیں وہ متضاد ہیں، بعض اوقات متضاد ہیں۔ ایران یہ چاہتا ہے کہ اس کا پورے طریقے سے اختیار ہو آبنائے ہرموز کے اوپر، زیادہ سے زیادہ وہ یہ کرنے کے لیے تیار ہے کہ جو علاقے میں یا خلیج فارس میں دوسرے ممالک ہیں ان سے کوئی مشاورت کر لے، یا پھر یہ ہے کہ اس سے اگر زیادہ جو ہے اس کے مذاکرات عمان سے ہو رہے ہیں، کیونکہ عمان جو ہے بینگ اپوزٹ ایرانز ٹیریٹری ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے ذریعے کوئی خاکہ بنایا جا سکتا ہے، کوئی ڈھانچہ بنایا جا سکتا ہے کہ آبنا ہرموز کے اوپر حکمرانی کیسے ہو، اور اس میں جو نقل و حرکت ہوتی ہے یا آمد و رفت ہوتی ہے اسے کس طریقے سے منضبط کیا جائے۔ تو اس حد تک یہ معاملہ آگے بڑھ گیا، اور اس کی وجہ سے یہ پورے کے پورے جو ہے اچھا، اس میں ایک فیلئر یہ ہوا ہے کہ جو مفاہمتی یادداشت تھی اور اس کے بعد جو مذاکرات ہوئے تھے، اس میں ایک نقطہ یہ تھا کہ جب بھی آبنائے ہرموز کے اوپر کسی قسم کا کوئی اختلاف ہوگا تو فریقین براہ راست یعنی تہران اور واشنگٹن ہاٹ لائن استعمال کریں گے، لیکن انہوں نے ہاٹ لائن استعمال نہیں کی، بلکہ جو ہے وہ تصادم جس کا خطرہ تھا وہ ہو گیا۔ اب خیر صورتحال سنبھل رہی ہے، دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جو دوحہ میں مذاکرات ہیں ان کے دو نکات ہوں گے۔ ایک بنیادی نقطہ تو یہ ہوگا کہ جو امریکہ نے ایران کے منجمد اثاثے واگزار کرنے ہیں، کوئی 12 بلین کی رقم ہے، اسے کیسے واگزار کیا جائے، کیا قطر کرے گا، کیا امریکہ کرے گا، کیا یہ جو اس کی ریلیز ہوگی مشروط ہوگی کہ ایران کو جو بھی اثاثے ملتے ہیں یا جو بھی فنڈز ملتے ہیں وہ صرف اور صرف امریکہ کی چیزیں خریدے، یا بین الاقوامی منڈیوں سے بھی خرید سکتا ہے، اور دوسرا ظاہر ہے کہ آبنائے ہرموز کا ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی پیش رفت ہوگی اور کوئی مثبت پہلو نکل آئے گا، لیکن اس کے ساتھ میں یہ اضافہ کرتا چلوں کہ جب تک کہ دونوں فریقین میں مکمل طور پر اتفاق نہیں ہوتا، اس وقت تک پاکستان کا رول برقرار رہے گا۔ اور رائٹ، آپ دوسرے نے یہ دوحہ ہے مذاکرات کی بات کی ہے کہ دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں، پاکستان بھی ان مذاکرات کا جو ایران اور امریکہ کے درمیان ہو رہے ہیں، پاکستان بھی اس کا حصہ ہے؟ دیکھیے، یہ میرا خیال ہے کہ دو طرفہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اگرچہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ امریکہ سے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر جو ہے وہ بھی ان میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ایران کا ابھی میں نے ایک متضاد بیان دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہاں ایک وفد بھیج رہے ہیں، اور یہ کوئی جو صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ اس قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مشاورت ہو رہی ہے۔ تو ابھی دیکھیے کہ مذاکرات کا یہ پورے کا پورا جو ہے کیا سٹرکچر بنتا ہے، اور اس میں پاکستان کا کیا رول ہے۔ رائٹ، ابھی تک سردار صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرسٹ جو ڈیفیسٹ ہے ایران اور امریکہ کا،
وہ قائم نہیں ہو سکا اس تمام مذاکرات، پیس ٹاک اور ایون کے ایگریمنٹ کے باوجود. اس میں کیا ہڈلز ہے؟ کیا اس میں اسرائیل کا بھی کوئی رول ہو سکتا ہے؟ اسرائیل کا تو یقیناً رول ہے ہی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ، یہ درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تو دشمنی ہے، اور تقریباً انقلاب ایران سے لے کر اب تک دشمنی چلی آ رہی ہے. انہوں نے ابھی ایک جنگ لڑی ہے، اور ایران اور اسرائیل نے مل کر ایران کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے ہیں، اور اس کے بعد اسے تباہ و برباد کر دیا، اس کی معیشت کو، اس کی معاشی استعداد کو. تو وہ دشمنی برقرار ہے. صرف یہ ہے، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اتنا اعتماد ہو کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکیں اور کچھ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کر سکیں. اسرائیل اس بات پہ مصر ہے کہ مکمل اہداف حاصل کرنے چاہیے، یعنی یہ کہ جو ایران کی جوہری تنصیبات ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو ان کے پاس افزودہ یورینیم ہے، جو 440 kg کے قریب ہے، یعنی جو 60% شرح ہے اس کی، اس کو امریکہ کے حوالے کیا جائے. پھر یہ کہ ان کی جو بیلسٹک میسائل، سپرسونک میسائلس، یا اس کے علاوہ جو ہے ہائپرسونک میسائلس ہیں، اس کیپیبلٹی کو تباہ و برباد کر دیا جائے. اور آخر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایران کے علاقائی حلیف ہیں، بالخصوص جو ہے حماس ہے، حزب اللہ ہے، اس کے حوتھیز ہیں، اور عراقی ملیشیاز ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے. اب یہ جو ہے امریکہ نے جنگ سے ہاتھ کھینچ لیا ہے، کیونکہ امریکہ کو بہت نقصان ہو رہا تھا. اس لیے امریکہ اور اسرائیل کے بھی آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے. ایک طرف اختلافات پیدا ہوئے، دوسری طرف ان کی کانگریس میں ایک بل ہے جسے کہتے ہیں نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ. اس میں ایک ایسی شک ڈالی جا رہی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ڈیفنس ٹیکنالوجی کے اوپر تعاون کریں گے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ یہ دو ملک ہوں گے، بلکہ یہ ایک ہی انٹرپرائز ہوگا. اور ایران، معاف کیجیے گا، اسرائیل کو جو امریکہ اسلحہ بیچے گا نہیں، سپلائی نہیں کرے گا، بلکہ یہ دونوں مل کے فیصلہ کریں گے کہ کس قسم کا ہم نے اسلحہ بنانا ہے. خاص طور سے جو جدید ہتھیار ہیں، یا سائبر سیکیورٹی سے متعلق معاملات ہیں، یا اور بھی جو فضائی یا بحری پلیٹ فارمز ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. تو یہ کچھ نقشہ ابھر رہا ہے. رائٹ. اچھا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ میزائل ٹیکنالوجی کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ ایران کے پاس یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایران کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ میزائل ٹیکنالوجی بنائے، اور وہ اس کے پاس ہونی چاہیے. ہمارے وزیر اعظم کا بیان صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد آیا. صدر ٹرمپ نے یہ کہا تھا، خاص طور سے جب مفاہمتی یادداشت کے اوپر انہوں نے دستخط کر لیے، تو اس وقت میرا خیال ہے کہ بڑے خوشگوار موڈ میں تھے، اور ان کے ویسے بھی انہوں نے دریا دلی کا ثبوت دیا. اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو مفاہمتی یادداشت ہے، اس میں ایران کو بہت فائدہ پہنچا ہے. $300 بلین کا، اگر یہ پایا تکمیل کو پہنچتا ہے، $300 بلین کا ایک ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ پیکج ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی منجمد اثاثے ہیں ان کو ریلیز کیا جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ وہ امریکہ حوصلہ افزائی کر رہا ہے خلیجی ریاستوں کی کہ وہ ایران کا ہاتھ بٹائے تعمیر نو میں. تو اس طریقے سے تو دونوں مطلب ہے ایران کا اور خلیجی ریاستوں کا ایک دوسرے کے اوپر انحصار ہو جائے گا، اسٹیک ہولڈرز بن جائیں گے، اور اسرائیل مارجنلائز ہو جائے گا. اسی پس منظر میں اور اسی رو میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا صدر ٹرمپ نے کہ اگر خطے میں دوسرے ممالک کے پاس، انہوں نے سعودی عرب کا نام لیا تھا، اسرائیل کا نہیں لیا تھا، کہ اور دوسرے خطے کے ممالک کے پاس بیلسٹک میسائلز ہیں، تو زیادتی ہوگی، ناانصافی ہوگی، ایران کے پاس نہ ہو. اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس سے ملتا جلتا بیان دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس قسم کے خطے میں ایران رہ رہا ہے، اس کا استحقاق ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے بیلسٹک میسائلز بنائے. رائٹ. اچھا، دوسری طرف یہ کہا گیا ہے کہ لبنان نے یہ ایگریمنٹ مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں یہ جو ایران اور امریکہ کا ایگریمنٹ ہے، اس کے پیچھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لبنان کے کچھ علاقے اسرائیل میں ضم کیے جا سکیں گے. تو انہوں نے لبنان نے یہ ایگریمنٹ مسترد کر دیا ہے. کیا اس ایگریمنٹ میں ایسا کچھ ہے کہ لبنان کے کچھ حصے اسرائیل میں ضم کر دیے جائیں؟
ہرگز نہیں، اور دوسرے یہ کہ آپ نے مفاہمتی یادداشت جو وہ 14 نکاتی یادداشت ہے، اس میں آپ نے سارے کے سارے دیکھ لیا ہوگا کہ اس میں اس قسم کی کوئی شک موجود نہیں ہے۔ ایران روز اول سے یہ کہہ رہا ہے، جنگ کے دوران، جنگ کے بعد، پھر جو مذاکرات میں کہہ رہا ہے کہ جو اسرائیل نے 608 مربع کلومیٹر کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے لبنان کی سرزمین کے اوپر، اسے خالی کرے، اور اس کے علاوہ جو ہے تقریباً 2500 مربع کلومیٹر کا جو رقبہ ہے اس کے اوپر اسرائیل حملے کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں مطالبہ ہے کہ مکمل طور پر اسرائیل کا انخلا ہونا چاہیے وہاں سے، اور پھر جو ہے تبھی جو ہے اس کی لبنان کی خود مختاری اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی مسلم ہو سکتی ہے، یا اسے جو ہے ورنہ اس کے بغیر جو ہے وہ ایک قسم کی جو ہے کوئی خود مختار ریاست نہیں ہے۔ تو یہ گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس قسم کے معاہدے میں کوئی شک موجود نہیں ہے، بلکہ جو ہے اور مختلف قسم کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک افواہ یہ بھی پھیلائی جا رہی ہے امریکی اخبارات میں، اسرائیلی اخبارات میں، یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ایران کو یہ ان کے منجمدہ اثاثے واپس کیے اور اس کے بعد یہ جو $300 بلین کی تعمیر نو کے لیے آپ نے رقم ان کے حوالے کی، تو یہ وہ پھر جو حماس کو دینا شروع کر دیں گے یا حزب اللہ کو دینا شروع کر دیں گے یا اور جو ان کے علاقائی حلیف ہے، تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور ویسے بھی بین الاقوامی قانون اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ جائیں کسی ایک ساورن ملک کے ایک علاقے کے اوپر قابض ہو جائیں اور پھر کہیں کہ جناب اسے اسرائیل میں ضم کر دیا جائے۔ لیکن یہاں میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ تو بین الاقوامی قانون کی بات ہوئی، یہ اس معاہدے کی بات ہوئی جو کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہے، جس کا ضامن پاکستان بھی ہے، جس کا سہولت کار پاکستان بھی ہے، اور پاکستان اس قسم کی سہولت کاری نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اسرائیل کے منصوبے اس سے الگ ہیں، اس کا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، اس کے مطابق وہ کہہ رہا ہے کہ وہ غزہ کو ضم کرنا چاہتا ہے، مقبوضہ فلسطین کو ضم کرنا چاہتا ہے، شام کا دروس ٹیریٹری جو ہے ان کے جنوب میں ہے اس کو اپنے علاقے میں ملانا چاہتا ہے، اور اس کے طویل المیعاد منصوبہ یہ بھی ہے کہ لبنان کے کچھ حصوں کو بالخصوص جو اس کے ساؤتھ میں ہیں ان کو اپنے علاقے کے ساتھ ملا لے، منسلک کر لے، ضم کر لے۔ یہ اور وہ صرف یہاں تک رکنا نہیں چاہتا، اب جو ہے ان کی جو کابینہ ہے جس میں بالخصوص وزیر اعظم نتنیاہو، ان کے وزیر خزانہ بیزلل سموٹرک، یا ان کے جو دوسرے ہیں کیا کہتے ہیں کہ ایتمر بن گویر جو ان کے نیشنل سیکیورٹی کے وزیر ہیں، یا ان کے وزیر خارجہ جو ہیں، یہ سارے کے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ گریٹر اسرائیل ہوگا۔ گریٹر اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ دریائے فرات سے لے کر دریائے نیل تک جتنا بھی علاقہ ہے، وہی کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے ان کو ان کی مقدس مذہبی کتاب میں لکھ کے دیا ہوا ہے پٹے کے اوپر کہ یہ علاقہ آپ کا ہے۔ تو یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک ان کا توسیع پسندانہ ایجنڈا ہے، اور اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے کچھ امریکہ میں بیکلیش آ رہا ہے۔ امریکی جو کہہ رہے ہیں، امریکی عوام کہہ رہے ہیں بالخصوص کہ آپ اس طریقے سے جو ہے اسرائیل کی خاطر بار بار مشرق وسطیٰ میں جا کے جنگیں نہیں لڑ سکتے، اس سے امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ امریکہ کی بدنامی ہوتی ہے، اس کے حلیف اس سے بچھڑ رہے ہیں اور امریکہ تنہائی کا شکار ہو رہا ہے۔ تو یہ مکمل صورتحال ہے۔ رائٹ. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے سردار صاحب کہ ابھی ایران اور امریکہ کے جو یہ 60 ڈیز کے ایگریمنٹ میں سب کچھ طے ہونا ہے، یہ ٹائم فریم جو ہے یہ کافی ہوگا اور کسی نتیجے پر ایران اور امریکہ پہنچ جائے گا اور معاملات طے ہو جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران یو ایس نیوکلیر ڈیل ہے، اس کے اوپر بہت بات چیت ہو چکی ہے، بحث و تمہیس ہو چکی ہے، مذاکرات ہو چکے ہیں، یعنی 26 فروری تک، اس سال کے 26 فروری تک یہ سلسلہ جاری تھا، یہ آخری راؤنڈ ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہے 28 فروری کے بعد پاکستان نے جو ثالثی کی ہے پچھلے 60 دنوں میں یا 60 سے بھی زیادہ دنوں میں، تو اس وقت بھی یہ تجویز جو تھی نیوکلیر ڈیل کا مسودہ، اس کا تبادلہ ہوتا رہا ہے کہ وہ کن کن نکات کے اوپر امریکہ اور ایران میں اتفاق ہو سکتا ہے۔ تو
اس لیے ہر چیز اور پہلے سے ایک جو ہے تھریش ہولڈ موجود ہے جو کہ 2015 نیوکلیئر ڈیل تھی، جو صدر اوباما کے وقت نہ صرف طے پا گئی تھی بلکہ نافذ العمل بھی ہوئی تھی، اور پھر 2018 میں امریکہ نے اسے صدر ٹرمپ کی زیر قیادت علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ تو یہ اس میں کوئی ایسی بڑی سائنس نہیں ہے، اس میں انہوں نے کچھ معاملات طے کرنے ہیں۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ 60 دن بہت لمبی مدت ہے۔ اصل میں اگر پولیٹیکل ول موجود ہو تو اس میں کوئی مشکل قانونی یا تکنیکی امور ایسے نہیں ہیں جو اس پورے کے پورے اس کو مطلب اس میں تاخیر پیدا کر سکیں۔ لیکن اگر پولیٹیکل ول نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ایک سمجھوتے کے پہ پہنچنے کے لیے 60 دن بھی ناکافی ہیں۔ اچھا سردار صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی کہیں جنگ ہوتی ہے یا ایسے معاملات ہوتے ہیں تو وہ اقوام متحدہ میں وہاں پر بحث ہوتی ہے، وہاں پر ان کا کوئی ریزولوشن آتی ہے، لیکن اس معاملے میں یہ ایران امریکہ ڈیل جو ہے یہ آؤٹ آف دی یو این او ہو رہی ہے، تو اس میں یو این او کا کردار اب لیس دین دیکھیں کہ اب فیوچر میں بھی نہیں ہوگا؟ صدر ٹرمپ اور میگا ریپبلکنز اقوام متحدہ کے خلاف ہیں، اور اس لیے انہوں نے وہاں سے فنڈنگ بھی ودرا کر دی ہے۔ بہت سے نہ صرف اقوام متحدہ سے بلکہ جو اقوام متحدہ سے ملحق اور منسلک ادارے ہیں، وہ جنیوا میں ہوں یا اس کے نیو یارک میں ہوں یا پھر جو وینا میں ہوں، ان سب سے انہوں نے پیسے کھینچ لیے ہیں۔ پیسے کھینچنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے اوپر اعتماد کا اظہار بھی نہیں کر رہے۔ تو یہی ایران یو ایس جنگ کے سلسلے میں ہوا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ جو سلامتی کونسل ہے اس میں امریکہ ایک ویٹو ویلڈنگ پاور ہے، تو وہ خود چونکہ حالت جنگ میں تھا تو اس کی عدم موجودگی میں کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ وہاں کونسل میں بیٹھتا یا نہ بیٹھتا، اس کا ویٹو پہلے سے موجود تھا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اقوام متحدہ اس جنگ کو نہیں رکوا سکتا تھا۔ وہی خلا جو پیدا ہوا تھا اقوام متحدہ کے عدم شمولیت کی وجہ سے، وہ خلا پاکستان نے پر کیا، لیکن پاکستان نے کچھ اس طریقے سے کیا کہ پہلے علاقائی کنسنسس پیدا کیا، پھر چین کی حمایت حاصل کی، پھر جو ہے روس، یورپین کونسل، کینیڈا، آسٹریلیا، سب نے پاکستان کی حمایت کی، حوصلہ افزائی کی، تو اقوام متحدہ کو سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ یہ صورت ہے، یہ ہمارے وقت میں ایک بہت بڑا المیہ ہے، لیکن ایسا ہوا۔ اور لیکن اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے، یعنی یہ نیوکلیئر ڈیل جو ہوتی ہے، تو یہ اس وقت تک اس کی قانونی حیثیت نہیں ہوگی جب تک کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اس کی توثیق نہ کرے، اور وہ مرحلہ آسان ہے کیونکہ امریکہ چاہے گا کہ اس کی توثیق ہو جائے۔ رائٹ۔ اچھا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ اگر یہ ایران اور امریکہ کا معاملہ بھی اب آؤٹ آف دی یو این او ہو رہا ہے، تو پھر فلسطین اور کشمیر کا معاملہ بھی آؤٹ آف دی یو این او طے ہوگا، یا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اب اقوام متحدہ کی ضرورت فلسطین اور کشمیر کے معاملے پر بھی نہیں ہے؟ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کوئی اس کے اوپر فلسطین یا کشمیر کے اوپر کوئی پیش رفت بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اور ابھی فی الحال تو کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی بین الاقوامی سطح پہ۔ اقوام متحدہ جو ہے وہ کون سا فعال کردار ادا کر رہا تھا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس نے فلسطین کے بارے میں تو کچھ متحرک رہا ہے۔ گزشتہ برس جب ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا تھا جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائنز کے اوپر، تو اس میں تقریباً 3/4 ممالک نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لیا تھا۔ اتنی بلند آواز تھی فلسطین کی حمایت میں، کیا ہوا؟ سلامتی کونسل نے اسے منظور نہیں کیا، امریکہ نہیں مانا، اور تمام یورپی ممالک جو اہم ترین یورپی ممالک انہوں نے بھی فلسطین کو تسلیم کر لیا تھا۔ تو اقوام متحدہ ایک عضو معطل بن کے رہ گیا ہے۔ جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے تو اس کی قراردادیں تو موجود ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سلامتی کونسل کے ایجنڈے بھی موجود ہے، لیکن ابھی ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس مسئلے کو زندہ رکھنا چاہیے۔ یعنی پہلے پاکستان کے اندر، یعنی جو پاکستان کے اندر جو ایک سیاسی کشمکش کا ماحول شروع ہو جاتا ہے، اس میں یہ کشمیر پس پش چلا جاتا ہے، یا صرف جو ہے تمام چند ایام تک محدود ہو جاتا ہے، مثلا جو بلیک ڈے ہوتا ہے یا یوم یکجہتی کشمیر ہوتا ہے،
تو یہ پاکستان کے شعور اور لاشعور کا حصہ ہونا چاہیے، اور پورے کے پورے سال جو ہے اس کے اوپر توجہ ہونی چاہیے. دوسرے، تبھی جو ہے بین الاقوامی جو برادری ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، جیسے اگست 2019 کے بعد آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی. رائٹ لیکن پھر سردار جو صاحب. ہے آپ جی جی اچھا سردار صاحب، اسی کے ساتھ میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہی تھی کہ ویسے ہی کہ جیسے کشمیر تو دور کی بات ہے، سندھ طاس ایگریمنٹ انڈیا نے مؤخر کیا اور معطل کیا، اس کے لیے ہم ابھی تک اس طرح سے آواز اپنے ساتھ پوری دنیا کی کمیونٹی کو نہیں ملا سکے ہیں، ایون کہ ہمارا ڈپلومیٹک رول اس وقت بڑا اہمیت کا حامل رہا ہے. دیکھیے، جب دو طرفہ معاہدہ ہوتا ہے تو انگریزی میں کہتے ہیں ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. تو اب جب ہندوستان پھسل گیا ہے اور اس نے یک طرفہ فیصلہ کر کے ایک سے معطل کر دیا ہے، تو یہ نہ کہیے کہ پاکستان ناکام رہا ہے. پاکستان کی جد و جہد جاری ہے، اور پاکستان جو ہے پہلے ورلڈ بینک کے پاس گیا، پھر نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس گیا، پھر کورٹ آف آربیٹریشن کے پاس گیا، پھر سلامتی کونسل میں ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا، پھر اس کے بعد جو ہے ہندوستان سے بھی براہ راست مذاکرات کرنے کی کوشش کی. اسے کہا ہے کہ جو انڈس واٹر کمیشن ہے، پرماننٹ انڈس واٹر کمیشن ہے، اس کے دائرہ کار کے اندر اس میں کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کرو. ہندوستان نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. اسے یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ اسے یک طرفہ طور پر معطل کرے. اس کو یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ اسے مصنوعی طور پر نام نہاد دہشت گردی، فیبریکیٹڈ دہشت گردی کے ساتھ جوڑتا. یہ اس کے اور اس سے اس طریقے سے پاکستان کو پانیوں سے محروم کرتا. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو یہاں ایک جرم کا ارتکاب ہوا ہے ہندوستان کی طرف سے، اور پاکستان جو ہے وہ اس کا موقف صحیح ہے، وہ جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہے. آج بھی میرا خیال ہے کہ یہاں کنونشن سینٹر میں ایک بہت بڑا اجلاس ہو رہا ہے، اور اس طریقے سے مطلب بین الاقوامی سطح پہ سارے کے سارے جو چینلز دیکھ رہے ہیں کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ ہمارا موقف ہے، اور دنیا تسلیم کرتی ہے. جو کورٹ آف آربیٹریشن نے آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو اس کے بعد اور کیا چیز رہ گئی. پھر میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا ہوں کہ یہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے یہ معاہدہ معطل کیا ہے، ان کا طرز عمل معاندانہ ہے، اور انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو چناب اور سندھ دونوں دریاؤں کے جو ہے پانی موڑنے شروع، ان کا رخ جو ہے موڑنا شروع کر دیا ہے، اور اس میں سے وہ نہریں بنا رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے جو ڈیمز کی تعداد بڑھا رہے ہیں. نہریں جو ہے وہ یہاں سے ہماچل پردیش سے نیچے لے جا کے پنجاب راجستھان کی طرف لے جا رہے ہیں، ہریانہ پنجاب کی طرف لے جا رہے ہیں، اور جو بڑی تیزی سے وہ رن آف دا ریور جو دریا بنا رہے ہیں. اور پھر ایک اور چیز یہ کر رہے ہیں کہ اس میں ایک بہت کروشل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے ڈیٹا دیں کہ بھئی کتنا ڈیٹا ہے، اور یعنی مطلب یہ کہ پانی کب آئے گا، کس مقدار میں آئے گا، تاکہ ہم لوگ پہلے سے تیاری کریں سیلاب کے لیے یا اور دوسری چیزوں کے لیے، دوسری جو ہے ایکسیجنسیز کے لیے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی پونڈیج کیا ہے. جو آپ یہ مختلف قسم کے غیر قانونی ڈیم بنا رہے ہیں، ان کی پونڈیج کیا ہے، کس 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 ان کے ٹیکنیکل اسپیسیفکیشنز کیا ہیں. یہ وہ ساری کی ساری جو ہے ہم سے چھپا رہے ہیں، اور اس طریقے سے پاکستان کا پانی چرا رہے ہیں. میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان اپر رائپیرین اس وجہ سے بنا پھرتا ہے اس گھمنڈ میں، کیونکہ اس نے جموں و کشمیر کے ایک حصے کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. اس سے وہ اپر رائپیرین بنتا ہے. ورنہ ستلج جو بہت سے اور دریائے سندھ، اور یہ ان کا منبع تو چین سے آتا ہے. تو یہ مڈل رائپیرین ہے، وہ بھی قبضے کی وجہ سے بنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو سن 1960-62 کی طرف لے جاتا ہوں. یہ جو معاہدہ ہوا تھا یہ پاکستان کے لیے غیر منصفانہ تھا. ہمارے حصے میں 6 دریائے تھے، ہم نے 3 دریا تو پورے کے پورے ہندوستان کو دے دیے تھے، اور جو باقی 3 دریا لیے تھے وہ جزوی طور پر پاکستان کو دستیاب تھے، کیونکہ ہم نے اسے بہت سی سہولتیں دے دی. لیکن چونکہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہ کم ظرف ہے، اس کو بجائے کہ پاکستان کے ساتھ اظہار تشکر کرتا، اس نے وہ پانی بھی ہم سے چھیننا شروع کر دیا ہے، جس سے ہماری زراعت، ہمارا روزگار، ہر چیز متاثر ہو رہی ہے.
اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی دہشت گردی کر رہا ہے انڈیا پاکستان کے ساتھ۔ سردار صاحب کیونکہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بات کرنا چاہوں گی، آزاد کشمیر میں پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ کوئی اسٹیبل نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہیں وہاں پہ کیا ریزن ہے؟ اور پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا ریسنٹلی اور انہوں نے کہا کہ راولا کوٹ کشمیر کا حصہ نہیں ہے۔ اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا اور آزاد کشمیر کی پولیٹیکل سچویشن کے بارے میں بھی بتائیے گا۔ آزاد کشمیر میں انتخابات کی تیاری ہو رہی ہے، اور جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگ جید، غیور، شجاع اور پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور اس کے کئی ثبوت موجود ہیں۔ 1947 میں جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، پاکستان کے بننے سے پہلے 19 جولائی 1947 میں سردار محمد ابراہیم خان جو آزاد کشمیر کے بانی صدر تھے، ابھی وہ صدر نہیں بنے تھے، ابھی نہ ریاست بنی تھی، تو انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو سری نگر میں اپنی رہائش گاہ پہ اکٹھا کر کے قرارداد الحاق پاکستان پاس کروائی تھی، اور وہ ایک قسم کی قانونی بنیاد ہے جس کی وجہ سے پاکستان اور کشمیر کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ ایک تو میں یہ کہوں گا، دوسرا یہ ہے کہ جس خطے کی آپ بات کر رہے ہیں، راولا کوٹ کی بات کر رہے ہیں، پونچھ کی بات کر رہے ہیں، وہ اگر کشمیری نہیں ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جموں و کشمیر کے پورے طول و عرض میں کوئی بھی کشمیری نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا خون دیا پاکستان کی، الحاق پاکستان کی خاطر، اور ان کے ساتھ پھر جو ہے لاکھوں مہاجرین بھی شامل ہوئے جن کو جموں میں الحاق پاکستان کی سزا کے طور پر یا قتل کر دیا گیا یا انہیں جموں سے بے دخل کر دیا گیا، انہیں جموں سے نکال دیا گیا، وہ سیالکوٹ میں، راولا کوٹ میں، پھر جو ہے مظفر آباد، میرپور اور دوسرے علاقوں میں آباد ہوئے۔ یہ کہنا کہ ایک زبان کی بنیاد کے اوپر یہ کہہ دینا کہ کوئی کشمیری نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے۔ مجھے یہ سوال ایک مرتبہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ واشنگٹن میں بھی کسی نے پوچھا تھا کہ تمہیں کشمیری نہیں آتی؟ وہ ایک اصل میں کشمیری پنڈت تھے جو مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے، تو تمہیں کشمیری نہیں آتی تو تم کیوں کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ آپ ہندوستان سے ہیں؟ ان کا ہاں۔ تو میں نے کہا کہ اگر کسی کو ہندی نہیں آتی تامل ناڈو میں تو کیا وہ ہندوستانی ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ آپ اسے ہندوستانی کہیں؟ تو وہ ایک دم لاجواب ہو گیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لسانی بنیادوں کے اوپر آپ ریاستی تشخص کسی سے نہیں چھین سکتے، لیکن جو راولا کوٹ کے لوگ ہیں ان کی شناخت ان سے نہیں چھینی جا سکتی کیونکہ انہیں اس شناخت پہ فخر ہے۔ رائٹ۔ اچھا سر، میں نے ایک خبر سنی ہے اڑتی اڑتی، اور وہ یہ ہے کہ کوئی قومی حکومت بن رہی ہے اور آپ کو بھی آفر کی گئی ہے کہ آپ کو قومی حکومت کا پرائم منسٹر بنایا جائے گا، تو کہ یہ آفر آپ تک پہنچی ہے یا آپ تک یہ انویٹیشن پہنچا ہے؟ دیکھیے، یہ پرانی خبر ہے اور اسے میں خبر نہیں کہوں گا، میں اسے ایک افواہ کہوں گا، اور یہ جو ہے یہ آج کل سوشل میڈیا کے زمانے میں پہلی مرتبہ اس کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں، اس قسم کی اس میں کوئی صداقت نہیں تھی، یہ کچھ سوشل میڈیا نے اسے جو چلایا تھا۔ میں تردید اس لیے نہیں کی کہ اس سے بات اور بڑھ جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ایک صورتحال وہاں سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ آزاد کشمیر جسے ایک مثالی خطہ کہا جاتا تھا کہ یہ امن و سلامتی کا گہوارہ ہے اور ایک ویسے بھی جنت نظیر علاقہ ہے، اور ہمیں اس بات پہ فخر تھا کہ وہاں ہم ترقی کی منازل بھی تیزی سے طے کر رہے ہیں، تو جو بھی معاملات ہیں ان کو گفت و شنید کے ذریعے حل کریں۔ اور ابھی میں نے اپنی گفتگو کا آغاز اس سے کیا تھا کہ وہاں باقاعدہ ایک منظم انداز میں انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام شیڈیول جاری ہو چکے ہیں، اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ بہت جلد وہاں منتخب حکومت عنان اقتدار سنبھالے اور عوام الناس کی نمائندگی کرے اور ان کی خدمت کرے۔ سردار مسعود خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔